محرم مہینہ آیا. جب محرم مہینہ آتا تھا ہمارے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ صحابہ کو کہتے تھے پڑھو، اور صحابہ کو کہتے تھے اپنی بیویوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ. یعنی سوچو وہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ جب محرم مہینہ آتا تھا ہمارے نبی خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب اس دعا کو دیکھا تو اللہ کی قسم وہ دعا اتنی پیاری ہے کہ اگر اللہ قبول کر لینا تو محرم نہیں ہمارے 12 مہینے بڑے مبارک ہو جاوے. وہ دعا میں 4 باتیں ہیں. بولو دعا میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں. اور آج کے حالات میں یہ چاروں باتیں ہم کو اتنی ضروری ہے اس لیے کہ ہمارے نبی جب محرم کا مہینہ آتا تو سب سے پہلی یہ دعا مانگتے تھے اللہ پورے سال کے لیے امن، چین اور سکون عطا فرماتے. بتاؤ ابھی ضرورت ہے کہ نہیں امن کی، چین کی، سکون کی؟ جہاں جہاں دیکھو حالات پہ حالات آ رہے. آسمان بھی ناراض نظر آتا ہے، زمین بھی ناراض نظر آتی ہے، ارے غیر تو غیر اپنے بھی ناراض نظر آتے ہیں. تو امن، چین، سکون کی ضرورت ہے. نمبر 2 ہمارے نبی نے جو محرم کی دعا مانگی اس میں یہ مانگا اللہ زندہ بھی رہے تو ایمان کے ساتھ، موت بھی آئے تو ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ اور تیسری دعا مانگی ہے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا. قسم اللہ کی وہ راضی ہو جائے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. اور چوتھی بات مانگی اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے. تو یہ محرم کی دعا ہے جس میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں. تو یاد ہے آپ کو دعا؟ پھر واپس میرا منہ دیکھ رہے بھائی، کھانا وانا نہیں کھا کر آیا آپ لوگ یا موٹا والا؟ اچھا کوئی پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، بلکہ جتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ بہت پہچانے جانے سب چہرے ہیں. اور ہر سال ہم 1-2 مرتبہ یہاں موٹا والا آتے ہیں. کبھی مسجد میں آتے تو کبھی باہر پروگرام ہوتا. کوئی نیا آدمی میں نہیں ہوں، لیکن میرے پیاروں بتاؤ یہ دعا یاد کرو گے انشاءاللہ؟ آج کون کون یاد کرے گا؟ یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ اگر میں عربی میں پڑھتا ہوں جو ہمارے نبی نے ڈائریکٹ پڑھی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اگر یاد نہ ہو تو اردو میں یاد کر لینا، گجراتی میں یاد کر لینا. میں نے دعا کا خلاصہ بتایا کہ ہمارے نبی محرم کے مہینے میں خود بھی پڑھتے تھے، گھر والوں کو بھی پڑھاتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے، صحابہ کو کہتے تھے گھر والوں کو پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ. یہ دعا میں کل ملا کر کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں. وہ دعا کیا ہے جو ہمارے نبی پڑھتے تھے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. کتنی دعائیں ہو گئی؟ بولو نا کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا مہینہ آتا آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. ارے خود بھی مانگا کرتے تھے، صحابہ کو بھی کہتے تھے یہ دعا مانگو، ارے بچوں کو بھی یاد کرا دو. جس دعا کا خلاصہ یہ ہے سب سے پہلے ہمارے نبی مانگتے تھے اے اللہ پورے سال کے لیے امن، چین، سکون عطا فرما دے. بولو آمین. اے اللہ کلمہ طیبہ ایسا عطا فرما دے کہ جیے تو کلمے پر جیے، مرے تو کلمے پر مرے. بولو آمین. اے اللہ نمبر 3 اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور نمبر 4 اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے. میرے پیاروں قسم اللہ کی یہ دعا قبول ہو جائے نا تو دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری ہو گئی ہے. تو بھائی یہ سب دعا یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ یاد رکھو گے نا انشاءاللہ؟ 4 باتیں آپ کو بتائی. تو سب سے پہلے تو یہ محرم کی دعا بہت ٹھنڈے لوگ یوسف بھائی، یہ ہمارے یوسف بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، علماء کو بیان کے لیے لے کے آتے ہیں. کبھی میرے کو کٹھور لے کے جاتے، کبھی کھولوڑ لے کے جاتے، کبھی سائن لے کے جاتے. آج موٹا وراچا لے کر آئے. لیکن موٹا وراچا میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں کی بیٹری بہت ڈیم ہوتی ہے. کیا کوئی پرابلم ہے؟ باقی میں کٹھور جاتا، کھولوڑ جاتا، بھائی سائن جاتا، میں دیکھتا ماشاءاللہ پورا مجمع جھوم جھوم کے جواب دیتا. یہاں تو ایسا بیٹھا جیسا بیوی نے زبردستی دھکے مار کے بھیجا ہو. ایسا تو نہیں نا؟ آپ لوگ میرے بات تو سمجھ رہے نا بھائی؟ ارے بولو نا سمجھ رہے نا؟ بیوی کا کوئی ڈر ور تو نہیں نا؟ نہیں نا کوئی ایسا ٹینشن وینشن تو نہیں نا؟ ہاں یہ عورت بھی ہے نا، ماں بہن سن رہی ہے؟ تم کچھ جواب دینا، میرے کو تھوڑی جواب دینے کا ہے.
میں نے پڑھا تو میں صحیح میں یوسف بھائی میں سوچا یہ عورت کا کبھی کبھی دماغ گرم ہوتا نا قاری اسماعیل، ہوتا آپ کی بیوی کا ہوتا ہے، سب کی بیوی کا ہوتا ہے، میری بیوی کا بھی ہوتا ہے نا، آپ کی بیوی کا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ تو بیوی کا کوئی بیوی ہوگی بیچاری، اس کا دماغ گرم ہو گیا نا تو اپنے ہسبینڈ کو کیا بولتی ہے، میرے نصیب پھوٹے تھے کہ میں نے تیرے ساتھ شادی کی، میرے نصیب پھوٹے تھے میں نے تیرے ساتھ شادی کی، اس سے اچھا تو میں شیطان سے شادی کرتی، اس سے اچھا تو میں شیطان سے شادی کرتی۔ وہ شوہر بہت ہوشیار تھا، کہ توبہ کر توبہ کر توبہ کر، بھائی بہن کی شادی نہیں ہوتی۔ سمجھے آپ لوگ سمجھے؟ عورت ایسا غصے میں ٹیڑھا میڑا بول دیتی ہے، وہ برداشت کرنے کا، اپنے کو برداشت کرنے کا، ہاں صحیح میں برداشت کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈرتا بیوی سے، لیکن وہی اچھا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ ایک حدیث سناؤ آپ کو، سناؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہسبینڈ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ سب ہسبینڈ لوگ سنو، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کیا کریں گے؟ خیر بولو نا، ہسبینڈ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا شوہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کریم اور ایک لئیم۔ یہ عربی لفظ ہے، کریم اور لئیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، کہا اللہ کے رسول ایک کون، کریم کون اور لئیم کون؟ اس لیے کہ ہسبینڈ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کریم ہوتا ہے ایک لئیم ہوتا ہے، لیکن ہم کو معلوم تو پڑے کہ کریم کون اور لئیم کون۔ ہمارے نبی نے فرمایا کریم وہ ہوتا ہے وہ ہسبینڈ ہوتا ہے جس کے آنے کا بیوی انتظار کرتی ہے، یعنی انتظار کرتی ہے میرا شوہر آئے گا، میرا شوہر آئے گا، میرا شوہر۔ بچے انتظار کرتے، ابو آئیں گے، میرے ابا آئیں گے، میرے پپا آئیں گے، میرے ڈیڈی آئیں گے۔ کہا وہ کریم ہے کہ اس کے گھر میں آنے کا بیوی بھی انتظار کرے اور بچے بھی انتظار کرے، اور اگر کبھی بیوی ناراض ہو کے کچھ بولے تو ہنستے ہنستے بات کو ختم کرتے ہوئے، بولو ہنستے ہنستے بات کو، یہ کہتے وہ شوہر جو کریم۔ اور لئیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آنے کا ٹائم ہوئے تو بیوی گھبرائے، آئے گا نہیں، ابھی مار دھاڑ چالو کر دے گا، آئے گا نہیں، تیری ماں ایسی نے، تیرا باپ ایسا نے، مار دھاڑ کرے گا نے، کھانے میں مرچ کائے کو زیادہ ہو گئی نے، نمک کائے کو زیادہ ہو گیا نے، یہ کائے کو پکایا نے، وہ کائے کو پکایا۔ اور بچے بھی ڈرتے، ابو آئیں گے تو بہت ماریں گے، ایسا لگتا ابو آئے گا کہ ہٹلر آنے والا ہے، اور ڈرتے ابو آئیں گے نا بہت ماریں گے، ایک بچہ ادھر چھپ گیا، ایک بچہ ادھر چھپ گیا، اور بیوی بھی گھبراتی ہے، آنے کے ساتھ ہی مار دھاڑ چالو کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ لئیم ہے، بولو یہ لئیم ہے اور وہ کریم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا احب ان اکون کریما ولا احب ان اکون لئیما۔ ہمارے نبی نے فرمایا شوہر دو طرح کا ہوتا، ایک کریم ہوتا ایک لئیم ہوتا۔ ہمارے نبی نے آخر میں فرمایا جو کریم ہوگا وہ قیامت میں میرے ساتھ میں ہوگا، جو لئیم ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا، میں اس کا نہیں بنوں گا۔ اب سوچو ہم لوگ کیا کرتے گھر میں جا کے، ہم کریم بنتے کہ لئیم بنتے؟ کتنے شوہروں کو دیکھا، بات بات پہ بیوی کو ایک ہی بات، طلاق دے دوں گا۔ ہاں بھائی، اور کتنے تو تیری ماں نے تیرے کو ایسا سکھایا، تیرے باپ نے ایسا سکھایا، تیرا خاندان ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا۔ ہاں تو 4 بچے ہو گئے، اب سمجھ میں آیا۔ مت کرو میرے پیارو، مت کرو۔ اسلام نے ہم کو بہت سارے حق بتائے۔ آج میں نے بخاری کے بچوں کو سبق پڑھایا، میں نے کہا کہ شریعت میں 3 طلاق والا معاملہ آتا ہی نہیں ہے۔ ارے بولو، آپ اگر غور کرو گے نا تو اللہ کی قسم اکارڈنگ ٹو شریعت 3 طلاق آتی نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے، شریعت نے اتنا معاملہ آسان رکھا ہے، 1 طلاق میں بھی میاں بیوی کا سیپریشن ہو سکتا ہے، 3 طلاق بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے بولا تو آج اس کا مذاق ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہائی کورٹ میں مذاق ہو رہا ہے، سپریم کورٹ میں مذاق ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، گلی گلی میں اسلام کا اور قرآن کا مذاق ہو رہا۔ یہ قرآن کا اور اسلام کا مذاق نہیں ہو رہا، قسم اللہ کی ہمارے گناہوں کا مذاق ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، اللہ نے جو بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بولو خیر، یہ تو بات تھوڑی ادھر سے ادھر ہو گئی تو میں